انشاءاللہ العزیز تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے مختصر طور پہ اس موضوع کی وضاحت کی کوشش کی جائے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، عالمی کانفرنس کے اندر یہ چیز طے پائی کہ سب سے پہلے آزادی کی ایک تعریف ہو، آزادی سے ہمارا مقصد کیا ہے، اس کو پہلے ضبط کیا جائے۔ تو تین چیزیں سامنے آئی۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہر قید و بندش سے آزاد ہو کر اپنی چاہت کے مطابق کام کرنے کی قدرت رکھنا۔ یہ عورت ہر قید و بندش سے آزاد ہو کر جو چاہے وہ کر سکے، اس کو اختیار حاصل ہو کہ اس کا جی جو بھی چاہے اس کو کرنے کا موقع دیا جائے، اختیار دیا جائے۔ دوسری چیز، اپنے معاملات کے اندر تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھنا۔ تیسری چیز، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی عقل و دانش کے ذریعے اپنی چاہت کے کام کو انجام دینے کی طاقت رکھنا۔ اہل مغرب نے یہ تین چیزیں پیش کی کہ آزادی سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ عورت جو بھی اس کا جی چاہے اسے کرنے کا موقع دیا جائے اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ میرے دوستو، اس آواز کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے بہت سی عالمی کانفرنسیں منعقد کی گئیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں عورت کی آزادی کی سب سے پہلی آواز یورپ میں اٹھی اور 19ویں صدی میں یہ آواز پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اس آواز کو پھیلانے کے لیے جو عالمی کانفرنسیں منعقد کی گئیں ان میں سے چند کا نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 14 تا 30 جولائی 1980 میں ایک کانفرنس ڈنمارک میں ہوئی۔ 6 تا 14 اگست 1984 میں ایک کانفرنس میکسیکو میں ہوئی۔ 15 تا 26 جولائی 1985 میں کانفرنس نیروبی میں ہوئی۔ 1992 میں عورت کی آزادی پہ ایک کانفرنس برازیل میں ہوئی۔ جون 1993 میں نمسا میں ہوئی۔ 5 تا 12 ستمبر 1994 میں مصر کے قاہرہ میں ہوئی۔ 6 تا 12 مارچ 1995 میں ڈنمارک میں ہوئی۔ 4 تا 15 ستمبر 1995 میں چین میں ہوئی۔ 3 تا 14 جون 1996 میں ترکی کے استنبول میں ہوئی۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اہم کانفرنسیں تھیں جن کے ذریعے عورت کی آزادی کی آواز کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا، اور ان کانفرنسوں کے اندر جو چیزیں طے پائیں، جن امور کے اوپر لوگوں کا اتفاق ہوا، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1،
مرد و خواتین کے درمیان مکمل مساوات اور برابری۔ نمبر 2، ریڈیو، فلموں اور ٹی وی وغیرہ پر عورت کو آنے کی اجازت۔ نمبر 3، یونیورسٹیوں میں مردوں کے ساتھ مل کر تعلیم حاصل کرنے کا اختیار۔ نمبر 4، اونچی تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کی سہولت فراہم کی جائے۔ نمبر 5، سیاسی میدانوں میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 6، اسپتالوں، کمپنیوں اور فیکٹریوں میں مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 7، انہیں مخصوص جمعیات اور مراکز قائم کرنے کا اختیار دیا جائے۔ نمبر 8، رقص و سرود اور گانے بجانے کی کھلی آزادی دی جائے۔ نمبر 9، ایئر ہاسٹس، پائلٹ اور ڈرائیور بننے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 10، پردہ اور حجاب کی قید سے آزادی دلائی جائے۔ اور یہ جو آخری بند ہے کہ پردہ اور حجاب کی قید سے خاتون کو آزاد کیا جائے، اس کا مطالبہ خاص طور سے عالم اسلام سے کیا گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آزادی کے نام پہ جو یہ بنود طے پائے اور پوری دنیا میں آزادی کے نعرے، آزادی کی آوازیں بلند کی گئیں، تو اس کے نتائج کیا سامنے آئے؟ ان نتیجوں کو آپ کے سامنے اختصار کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امریکہ میں 1956 میں 6000 خواتین کی حاصل کردہ رپورٹ شائع ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ ہر 3 میں سے ایک خاتون نکاح سے پہلے ہی اپنی عصمت کھو چکی ہوتی ہے۔ امریکہ میں 1927 میں ناجائز اولاد کی تعداد ہر 100 میں 28 اور 1947 میں ہر 100 میں 38 تھی۔ امریکہ میں 1963 کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر 32 منٹ پر ایک زنا بالجبر ہوتا تھا۔ برطانیہ میں ہر سال 80,000 سے زائد ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 1946 میں برطانیہ میں ہر 8 بچوں میں ایک ناجائز بچہ تھا، اور تقریباً 1 لاکھ عورتیں ہر سال نکاح سے پہلے ہی حاملہ ہو جایا کرتی تھیں۔ اٹلی میں ہر سال 10 لاکھ عورتیں ناجائز حمل گرواتی ہیں، اور تقریباً 40,000 عورتیں اسقاط حمل کے صدمہ سے مر جاتی ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، آزادی کے حامیوں نے اس کے لیے بہت سے طریقے اپنائے اور بہت ایسے امور سامنے لائے جن کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کو شرم محسوس ہوگی۔ اخبار الریاض کے شمارہ رقم 12031 تاریخ 2 جون 2001 میں امریکی پولیس ایجنسی کی ایک رپورٹ چھپی تھی، جس میں امریکی حکومت کے اہم ذمہ داروں نے
عورت کے اخباروں اور فلموں میں ننگے بدن ظاہر ہونے کو درست قرار دیا تھا۔ فرانس کے مفکروں نے عورت کے لیے کسی ایک مرد کے تحت زندگی گزارنا معیوب قرار دیا۔ فرانس کی بعض خواتین ہر 2 مہینوں پر دوستوں کا تبادلہ کرتی ہیں۔ یہاں چند سال پہلے دعوت کے اصول اور طریقہ کار سے متعلق چند دعات کا اجتماع تھا، جس میں کچھ سعودی مشائخ بھی شامل تھے۔ ان میں سے ایک نے بتلایا کہ جب گرمی چھٹی میں ہم اپنی ٹیم کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی غرض سے امریکہ گئے تو امریکہ کے سعودی سفارت خانے نے بتلایا کہ یہاں ایک نائٹ کلب ہے اور اس کی جو مینیجر ہے وہ خاتون ہے اور وہ بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ اگر اس خاتون کو اسلام کی دعوت دی جائے اور اگر اسلام کو وہ قبول کر لے تو اس نائٹ کلب سے تعلق رکھنے والی ہزاروں عورتیں اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ شیخ نے کہا کہ ایمبیسی کے ذریعے ہم نے اس خاتون کے ساتھ ملنے کا پروگرام بنایا۔ وہ خاتون ایمبیسی میں آ کر دینی شعبے میں ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو ہم نے ٹائم فکس کیا، اس وقت کے مطابق وہ حاضر ہوئی۔ کہا جب ہم نے عزت و آبرو کے احترام کے اوپر زور دیا اور خاتون کی سب سے بڑی قیمتی دولت اس کی عزت و آبرو ہے، جب اس چیز کو سامنے رکھا اور اس سے عیب دلانے کی کوشش کی کہ یہ آپ لوگ جو عصمت فروشی کرتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کو بیچتے ہیں، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اسلام نے اس کی حفاظت کے اوپر زور دیا ہے، تو اس خاتون کا جواب یہی تھا کہ سری نو دس از آور بزنس، اس بات کو ہمارے سامنے پیش نہ کریں، یہ ہماری تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم خواتین کو تجارت کا یہ ذریعہ عطا کیا ہے، ہم اس کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ ہماری تجارت ہے، آپ اس کے اندر انٹرفیئر نہ کریں۔ شیخ کہہ رہے تھے کہ یہاں دعوت دینے کے لیے جو ہم نے طریقہ اپنایا وہ غلط تھا، اور ایک داعی کو چاہیے کہ جب کسی کو دعوت دے تو اس کے کاروبار یا اس کی تجارت پہ پہلا حملہ نہ ہو، چونکہ یہ خاتون لاکھوں کروڑوں ڈالر کماتی تھی اور میں نے سب سے پہلے اس کے اس بزنس اور اس کی تجارت کے اندر عیب نکالی، اس کے اوپر بندش لگانے کی کوشش کی تو خاتون نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور وہ ایمبیسی سے نکل کر کے چلی گئی۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم اسلام کی خوبیاں پیش کرتے، اسلام کے محاسن کو سامنے رکھتے۔ اگر یہ خاتون اسلام کو قبول کر لیتی تو بے حیائی اور فحاشی کے اس اڈے کو، مرکز کو خود ہی بند کر دیتے۔